آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں، شاید تھوڑا پیچیدہ بھی ہے، جی کہ یہ جو ہماری بڑی الہامی کتابیں ہیں نا، جیسے بائبل، قرآن، تورات، انہیں اپنی موجودہ شکل تک پہنچنے میں اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا؟ مطلب صدیاں لگ گئیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے اور اہم بھی۔ کیا یہ بس ایسا ہی ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ، یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ تھی، کوئی ضرورت؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور ان کتابوں کی تاریخ اور ان کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ تو آج اسی پر بات کریں گے۔ جی بالکل، آج کی اس گفتگو میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کتابوں کی تدوین میں اتنا وقت کیوں لگا، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ اچھا، پھر یہ جو قدیم مخطوطات ملے ہیں، جیسے بحیرہ مردار کے تومار، ان کا کیا اثر ہوا، ہماری سمجھ کیسے بدلی ان سے۔ ہاں، یہ ڈیڈ سی اسکرولز کا بہت ذکر سنتے ہیں، جی ان پر بھی بات کہیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ مذہبی نقطہ نظر نہیں رکھتے، یعنی سیکولر محققین، وہ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ صحیح، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم جنت کے تصورات پر بھی بات کریں گے، وہ پھل، نہریں۔ جی ہاں، قرآن میں جنت کی جو منظر کشی ہے، انار، انجیر، دودھ اور شہد کی نہریں، ان کی علامتی اہمیت کیا ہے؟ اور وہ حوروں والا معاملہ؟ بالکل، اسلام اور عیسائیت میں جنت میں پاکیزہ ساتھیوں کا جو وعدہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ظاہر ہے جو تحقیق اور مواد ہمارے پاس ہے، اسی کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ جو مختلف پہلو ہیں نا، ان کا ایک واضح مربوط جائزہ لیا جا سکے، تاکہ ایک گہری سمجھ پیدا ہو۔ بہت خوب، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے۔ پہلا سوال تو وہی، آخر اتنی طویل تدوین کیوں؟ صدیوں کا سفر، کیا یہ ضروری تھا؟ دیکھیں، اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں نا، تو یہ طوالت اکثر ضروری تھی، یہ صرف وقت نہیں گزر رہا تھا۔ اچھا جی، یہ ان معاشروں کی عکاسی تھی جن میں یہ کتابیں آئیں، ان کی تاریخ، ان کا سماج، ان کی روحانی ضرورتیں، سب اس میں شامل تھا۔ کتابیں گویا وقت کے ساتھ ساتھ، تجربات کے ساتھ ساتھ، سمجھ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھی۔ اگر بائبل کی مثال لیں تو اس کا عرصہ تو ناقابل یقین حد تک لمبا ہے، 1600 سال سے زیادہ، تقریباً 1400 قبل مسیح سے 100 عیسوی تک۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ تو ایک پوری تہذیب کا سفر لگتا ہے ایک کتاب کے اندر۔ جی ہاں، اور اس کی ٹھوس وجوہات ہیں، ذرا سوچیں، تقریباً 40 مختلف مصنفین۔ 40؟ جی، 3 الگ الگ بر اعظموں پر، ایشیا، افریقہ، یورپ، اور 3 مختلف زبانیں، ہبرانی، آرامی، یونانی۔ اوہ! تو یہ صرف کتابیں نہیں تھیں، یہ سمجھیں کہ یہودی اور پھر ابتدائی عیسائی برادریوں کے عقائد، ان کی تاریخ، ان کے تجربات کا ایک مجموعہ تھا جو وقت کے ساتھ جمع ہوا۔ اور بڑے بڑے واقعات بھی تو ہوئے ہوں گے اس دوران۔ بالکل، جلاوطنی، فتوحات، بڑی سلطنتیں آئیں اور گئیں، بابل، روم، ان سب کا براہ راست اثر ان تحریروں پر پڑا۔ اور ان تحریروں کے قسمیں بھی تو بہت مختلف ہیں، کہیں قانون ہے، کہیں پیش گوئیاں، کہیں شاعری، کہیں خط۔ جی ہاں، تو کیا یہ طوالت صرف مواد کے تنوع کی وجہ سے تھی یا اس کی کوئی گہری ضرورت بھی تھی؟ ہاں، یہی میں پوچھ رہا تھا۔ دونوں چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ جو گزر گیا، جو تجربات ہوئے، انہیں محفوظ کرنا تھا، خاص طور پر مشکل وقتوں میں، بحرانوں میں۔ صحیح۔ دوسرا، کمیونٹی کی شمولیت بہت اہم تھی، لوگ ان تحریروں پر غور کرتے تھے، ان کی تشریح کرتے تھے، پھر باقاعدہ کاؤنسلز ہوئیں، جیسے وہ سینوڈ آف ہپو تھی 393 عیسوی میں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کون سی کتابیں مستند ہیں، یعنی کینن کا حصہ ہیں۔ اس سارے عمل سے نا الہیاتی سوچ میں پختگی آئی، اور جو غیر یہودی پس منظر کے لوگ تھے ان کے لیے بھی تعلیمات کو سمجھنا آسان ہوا۔ تو شاید اسی وجہ سے بائبل اتنی اثر انگیز ثابت ہوئی۔ شاید یہی طوالت اور یہ پیچیدگی ہے جس نے بائبل کو وہ گہرائی دی جو ہزاروں سال سے قائم ہے۔ اچھا، اب اگر قرآن کی طرف آئیں، اس کا معاملہ تو کافی مختلف لگتا ہے۔ نزول کا عرصہ تقریباً 23 سال، 610 سے 632 عیسوی تک، اور تدوین بعد میں ہوئی۔ یہ تو بائبل کے مقابلے میں بہت کم وقت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک واضح فرق ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق قرآن کا نزول فرشتہ جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر بالتدریج ہوا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، جسے
تدریج کہتے ہیں؟ بالکل، تدریج. اور یہ اکثر حقیقی زندگی کے واقعات کے جواب میں آتا تھا. کوئی جنگ ہوئی، کوئی سماجی مسئلہ اٹھا، کوئی اخلاقی سوال سامنے آیا تو اس پر رہنمائی آتی تھی. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس تدریجی نزول کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ اسے یاد کرنا آسان تھا، سمجھنا آسان تھا اور اس پر عمل کرنا بھی. اور مذہبی نقطہ نظر سے؟ اسے اللہ کی حکمت اور رحمت سمجھا جاتا ہے نا، مطلب ایک ساتھ سارا بوجھ نہیں ڈالا. بالکل. اسے ایمان کو دھیرے دھیرے مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور لوگوں پر ایک دم سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے بچنے کا بھی. اچھا، ایک اور اہم بات جو مومنین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں حالات بدلتے رہے، لیکن قرآن کے متن میں کوئی اندرونی تضاد، کوئی کانٹرڈکشن پیدا نہیں ہوا. اسے وہ اس کے الہی ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں، اللہ کی حکمت کا حصہ مانتے ہیں. تو نزول تو 23 سال میں مکمل ہو گیا، لیکن اسے کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام بعد میں ہوا؟ جی، روایت کے مطابق پہلا بڑا قدم اٹھایا گیا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. وہ کیوں؟ جب جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے نا، تو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. تب اسے مختلف لکھی ہوئی چیزوں سے، چمڑے، پتھر، ہڈیوں وغیرہ سے اور حافظوں کے سینوں سے جمع کر کے ایک جگہ محفوظ کیا گیا. اور پھر حضرت عثمان کے دور میں؟ جی، پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب اسلامی سلطنت پھیل گئی اور مختلف علاقوں میں قرآن پڑھنے کے لہجوں میں یعنی قرات میں اختلافات نمایاں ہونے لگے. اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک معیاری نسخہ تیار کروایا اور اس کی کاپیاں تمام صوبوں میں بھیج دیں تاکہ امت میں یکسانیت رہے اور اختلافات ختم ہوں. سمجھ گیا. اور تورات، وہ تو بائبل کے اسی لمبے دورانیے کا حصہ ہوئی؟ ہاں، تورات، جسے یہودی روایت میں تنخ کا پہلا حصہ کہتے ہیں، یعنی عبرانی بائبل کی پہلی 5 کتابیں، اس کی تدوین کا عرصہ بھی بائبل کے مجموعی دورانیے کے اندر ہی آتا ہے، تقریباً 1200 سے 400 قبل مسیح تک. اس میں بھی وہی بات ہے، موسیٰ سے منسوب روایات، صدیوں تک زبانی منتقلی اور پھر تحریری تدوین کا ایک لمبا عمل. چلیں، یہ تو ہوئی تدوین کی بات. اب آتے ہیں ان دریافتوں پر جنہوں نے کافی ہلچل مچائی، خاص طور پر وہ بحر مردار کے تومار، ڈیڈ سی اسکرولز. جی، کیا ان دریافتوں سے ان مقدس کتابوں کے متن میں کوئی بنیادی تبدیلی آئی یا صرف ہماری سمجھ بہتر ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. عمومی طور پر اگر دیکھیں تو ان دریافتوں نے، خاص کر ڈیڈ سی اسکرولز نے، ہماری سمجھ کو تو یقیناً بہت گہرا کیا ہے، لیکن جو کتابیں پہلے سے مستند مانی جاتی تھیں یعنی کینن، ان کی لسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پہلے یہ بتائیں کہ یہ ہیں کیا چیز؟ بحر مردار کے تومار سننے میں تو بہت آتے ہیں. یہ اصل میں قدیم یہودی مخطوطات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. 1947 اور اس کے بعد کے سالوں میں فلسطین میں بحر مردار کے قریب قمران نامی جگہ پر غاروں سے ملے. اچھا. یہ مخطوطات تقریباً 250 قبل مسیح سے 68 عیسوی کے درمیان لکھے گئے تھے. ان میں عہد نامہ قدیم یعنی عبرانی بائبل کی تقریباً ہر کتاب کے حصے یا پورے نسخے شامل ہیں. اتنے پرانے؟ جی، ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ اس وقت تک موجود سب سے پرانے بائبل کے نسخوں سے بھی تقریباً 1000 سال زیادہ پرانے تھے. 1000 سال؟ تو پھر تو ان کا بائبل کے متن پر بڑا گہرا اثر پڑا ہوگا. سب سے بڑا اثر اور شاید سب سے حیران کن اثر یہ تھا کہ انہوں نے اس متن کی تصدیق کر دی جو پہلے سے رائج تھا، یعنی ماسوریٹک متن. اچھا. جی، یہ وہ عبرانی متن ہے جسے یہودی علماء نے تقریباً 900 عیسوی میں حتمی شکل دی تھی. آج کل عہد نامہ قدیم کے زیادہ تر ترجمے اسی پر مبنی ہیں. جب ان 1000 سال پرانے توماروں کا موازنہ کیا گیا نا، تو 95% سے زیادہ مماثلت ملی. واقعی؟ جی ہاں، جو فرق تھے وہ زیادہ تر معمولی نوعیت کے تھے، جیسے الفاظ کے ہجے میں فرق یا جملوں کی ترتیب میں معمولی سا فرق. یہ تو حیران کن بات ہے. بالکل. سوچیں کہ آپ کو 1000 سال پرانا نسخہ ملے اور وہ تقریباً ویسا ہی ہو جیسا آپ کے پاس پہلے سے ہے. اس نے متن میں بڑی تبدیلیوں کے بارے میں جو بحثیں تھیں انہیں کافی حد تک ختم کر دیا. لیکن کیا ان توماروں میں کوئی ایسی کتاب بھی ملی جو پہلے کینن کا حصہ نہیں تھی؟ ہاں، ان توماروں میں بائبل کی کتابوں کے علاوہ اس وقت کے یہودی فرقوں کی دوسری تحریریں بھی شامل تھیں، جیسے کتاب ہنوک
یا جوبلیز کی کتاب۔ تو کیا وہ بھی کینن میں شامل ہو گئیں؟ نہیں، ان دریافتوں کی بنیاد پر یہودی یا عیسائی کینن میں کوئی نئی کتاب شامل نہیں کی گئی۔ کینن یعنی مستند کتابوں کی فہرست وہ تو بہت پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ یہودی کینن تقریباً 100 عیسوی تک اور عیسائی کینن 4 صدی عیسوی تک۔ تو اگر کوئی بہت پرانا مصدقہ مخطوطہ مل بھی جائے تو وہ خود بخود کینن کا حصہ نہیں بن جاتا؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، خود بخود نہیں۔ ان مخطوطات کا جائزہ خالص علمی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور متن کے نقاد ان کی قدامت چیک کرتے ہیں، کاربن ڈیٹنگ سے یا پرانی لکھائیوں کے علم سے۔ پھر ان کا موازنہ موجودہ معیاری متن سے کرتے ہیں۔ تو ان سے جو معلومات ملتی ہیں وہ کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ وہ علمی دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ بائبل کی تنقیدی نسخے یعنی کرٹیکل ایڈیشنز جو علماء تحقیق کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا، تو جو ہم کبھی کبھی جدید بائبل تراجم کے حاشیوں میں پڑھتے ہیں کہ بعض قدیم نسخوں میں یہ آیات نہیں ہے، وہ اسی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر مرکز کی انجیل کا آخری حصہ باب 16 آیت 9 سے 20 تک، یا یوحنا کے انجیل میں وہ زنا میں پکڑی گئی عورت والا مشہور واقعہ باب 7.53 سے 8.11 تک۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، یہ حصے قدیم ترین اور سب سے معتبر یونانی مخطوطات میں نہیں ملتے، تو جدید ترجمے اس بات کی نشاندہی کر دیتے ہیں، لیکن یہ کینن میں تبدیلی نہیں ہے، یہ بس متن کی تاریخ کے بارے میں ہماری بہتر سمجھ ہے۔ اور تورات کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بحیرہ مردار کے تماروں میں تورات کے بھی 200 سے زیادہ ٹکڑے ملے ہیں۔ انہوں نے بھی متن کی پرانے وقتوں سے وفاداری کو ثابت کیا۔ پھر ایک اور دریافت ہے این جے بی تمار، این گیدی سکرول، تقریباً 600 عیسوی کا۔ وہ تورات کے قدیم ترین مکمل حصوں میں سے ایک ہے، اور وہ بھی آج کے متن سے بالکل ملتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ دریافتیں اس خیال کو مضبوط کرتی ہیں کہ ان متون کو نقل کرنے والے کاتبوں نے ہزاروں سال تک بہت احتیاط سے کام لیا۔ جی ہاں، یہ ان دریافتوں کا ایک اہم نتیجہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ متن کو منتقل کرنے میں تسلسل بھی رہا ہے اور احتیاط بھی، اگرچہ معمولی فرق موجود ہے۔ ان سب کا جائزہ علماء اور متعلقہ ادارے لیتے رہتے ہیں، ایک مسلسل علمی عمل ہے۔ یہ تو ہوا مذہبی اور تاریخی پہلو اور مخطوطات کا کردار، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اس لمبے عمل کو الہی منصوبہ بندی یا معجزانہ حفاظت کے طور پر نہیں دیکھتا ہوگا۔ جو سیکولر یا لادین محققین ہیں وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کا زاویہ نگاہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ یہ جو اتنا لمبا تدوین کا عرصہ ہے، متن میں جو کہیں کہیں تضادات یا اختلافات نظر آتے ہیں، اور یہ جو مختلف تاریخی مراحل سے گزرا ہے، یہ سب دراصل الہی الہام کے بجائے انسانی تصنیف، انسانی ارتقاء اور ترمیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، بائبل اور تورات کے بارے میں ان کے خاص دلائل کیا ہیں؟ وہ اکثر ایک نظریے کا حوالہ دیتے ہیں جسے ڈاکیومنٹری ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 4 مختلف پرانے ماخذوں سے مل کر بنی ہیں، جنہیں بعد میں مختلف ایڈیٹرز نے جوڑا۔ اور اس کا ثبوت کیا دیتے ہیں؟ ثبوت کے طور پر وہ متن میں پائے جانے والے تضادات پیش کرتے ہیں، جیسے پیدائش کی کتاب میں کائنات کی تخلیق کے 2 الگ الگ بیانات ہیں، زبان اور اسلوب میں فرق، یا ایک ہی واقعے کا دہرایا جانا۔ اور وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ ان کتابوں کی تشکیل میں سیاسی اور سماجی ضرورتوں کا بڑا ہاتھ تھا، مثلاً جلاوطنی کے بعد یہودی شناخت کو مضبوط کرنا تھا، اور یہ جو کینن بنانے کا عمل تھا اسے بھی وہ الہامی رہنمائی کے بجائے طاقت اور اختیار کا کھیل سمجھتے ہیں، کہ کس طرح کچھ کتابیں شامل ہوئیں اور کچھ جیسے مقابس کی کتابیں باہر رہ گئیں۔ اور قرآن کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ حالانکہ اس کی تدوین کا عرصہ تو نسبتاً کم ہے۔ قرآن کے مختصر عرصے کے باوجود ناقدین کچھ پہلوؤں پر توجہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نسخ کا تصور، یعنی قرآن کی کچھ آیتوں کا حکم بعد والی آیتوں سے منسوخ ہو جانا۔ جی، مذہبی نقطہ نظر سے تو یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن ناقدین اسے حالات کے مطابق انسانی ترمیم یا اصلاح قرار دے سکتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ ناقدین قرآن اور اس سے پہلے کی یہودی یا عیسائی روایات میں مماثلتیں ڈھونڈتے ہیں،
خاص طور پر ان روایات میں جو غیر مستند کتابوں یعنی اپوکرفا میں ملتی ہیں، وہ اسے بیرونی اثرات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اور وہ جو تدریجی نزول تھا، بعض اوقات اسے بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ حالات کے مطابق پیغام کو ڈھالنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سیکولر نقطہ نظر ان کتابوں کی طوالت اور پیچیدگی کو انسانی عمل، ارتقاء اور کبھی کبھی شاید افسانہ سازی یا کنٹرول کا ذریعہ سمجھتا ہے؟ ہاں، یہ ایک عمومی خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ بارٹ ایرمن جیسے مشہور سیکولر محقق ہیں، وہ خاص طور پر عہد نامہ جدید میں پائے جانے والے لاکھوں متنی اختلافات کا ذکر کرتے ہیں۔ لاکھوں؟ ان کا اندازہ تقریباً 4 لاکھ کا ہے، اگرچہ زیادہ تر بالکل معمولی ہیں۔ وہ اس سے ثبوت بناتے ہیں کہ متن وقت کے ساتھ بدلا ہے اور اسے لفظ بلفظ الہامی یا غلطیوں سے پاک ماننا مشکل ہے۔ وہ تاریخی تنقیدی مطالعے پر زور دیتے ہیں جو متن کو اس کے تاریخی اور انسانی سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے جو متن کو سمجھنے کے لیے نئے سوالات پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا متن کی تاریخ اور تدوین سے ہٹ کر خود متن کے اندر جو تصورات ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ جی، قرآن میں جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں خاص پھلوں کا ذکر ہے، انار، انجیر، کھجور، انگور اور نہروں کا دودھ، شہد، پانی، شراب۔ یہ جو منظر کشی ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ منظر کشی بنیادی طور پر جنت کی نعمتوں، اس کی فراوانی، پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے لامحدود رزق کی علامت ہے۔ خاص طور پر عرب کے ماحول میں، خاص طور پر عرب کے صحرائی ماحول کے پس منظر میں، جہاں پانی اور سبزہ کم تھا، وہاں بہتے پانی کی نہریں، ہرے بھرے باغ جن میں طرح طرح کے پھل ہوں، یہ انتہائی پرکشش اور سب سے اعلیٰ انعام کا تصور تھا۔ یہ زرخیزی، صحت، تازگی اور دائمی سکون کی علامتیں ہیں۔ اور دودھ اور شہد کی نہریں؟ وہ ایسی غذائیت کی علامتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، کبھی خراب نہ ہوں، جو دنیا کی زندگی کی مشکلات اور کمیوں کے بالکل الٹ ہے۔ کیا یہ پھل اس وقت عرب میں عام تھے یا ان کا ذکر کچھ خاص نایاب چیزوں کا تاثر دینے کے لیے تھا؟ ان میں سے اکثر پھل جیسے کھجور، انگور اور کچھ حد تک انجیر اور زیتون اس علاقے میں جانے پہچانے تھے، چاہے وہ وہیں اگتے ہوں یا تجارت سے آتے ہوں، جیسے یمن یا شام سے۔ جی ہاں، انار یا سیب شاید کم ملتے ہوں، لیکن مقصد صرف نایاب چیزوں کی لسٹ دینا نہیں تھا۔ یہ منظر کشی زیادہ تر واقف اور قیمتی چیزوں پر مبنی تھی، جن کی اہمیت اور لذت لوگ جانتے تھے۔ یہ گویا دنیا کی بہترین نعمتوں کا ایک مثالی اور ہمیشہ رہنے والا روپ تھا۔ تو یہ علامتی ہے؟ بالکل، یہ خدا کی تخلیقی قوت، اس کی فیاضی اور اس کے وعدوں کی نشانیاں یعنی آیات ہیں جو ایمان والوں کو روحانی تکمیل اور دنیا کی مشقتوں سے نجات کا یقین دلاتی ہیں۔ بہت خوب۔ اب اسی سے جڑا ایک اور موضوع جو اکثر بحث میں رہتا ہے، جنت میں حوروں یا کنوالیوں کا وعدہ۔ اسلام اور عیسائیت میں اس تصور کا کیا پس منظر اور مفہوم ہے؟ پہلے اسلام کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل جنت کے لیے پاکیزہ ساتھیوں کا ذکر ہے جنہیں حور عین کہا گیا ہے۔ سورۃ الدخان، الطور، الواقعہ میں؟ جی ہاں، ان صورتوں میں ذکر ہے۔ حور کے معنی سفید رنگت والی اور عین کے معنی بڑی خوبصورت آنکھوں والی کے کیے جاتے ہیں۔ انہیں پاکیزہ اور دائمی ساتھی کہا گیا ہے۔ تو ان کی علامتی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف مردوں کے لیے ہیں؟ روایتی طور پر تو ان کی تشریح خوبصورت خواتین ساتھیوں کے طور پر کی گئی ہے جو نیک مردوں کو جنت میں ملیں گی، لیکن آج کل بہت سے مفسرین اس کی زیادہ علامتی تشریح پر زور دیتے ہیں۔ یعنی یہ خوشی، پاکیزگی، قربت، نیکی کے اجر اور ایک نئے بے داغ آغاز کی علامت ہو سکتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے لفظ حور خود مذکر یا مؤنث پر صاف صاف دلالت نہیں کرتا۔ اچھا؟ جی، اس بنیاد پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پاکیزہ ساتھی ہو سکتے ہیں۔ جنت کا اصل مقصد تو روحانی سکون اور اللہ کا قرب ہے، اور یہ ساتھی اسی ماحول کا حصہ ہے۔ اور وہ جو 72 حوروں کی بات بہت سننے میں آتی ہے، یہ تعداد قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث میں آئی ہے، سنن ترمذی میں،
لیکن حدیث کے ماہرین یعنی محدثین نے اس کی سند کو ضعیف یعنی کمزور قرار دیا ہے۔ اچھا، تو یہ مستند نہیں سمجھی جاتی؟ جی، مستند نہیں سمجھی جاتی۔ یہ روایت خاص طور پر شہداء کے اجر کے سلسلے میں بیان ہوتی ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ اس قسم کی روایات کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ شاید 7ویں صدی کے عرب میں قبائلی جنگجوؤں کی ہمت افزائی کے لیے ہو، جہاں ساتھیوں کا وعدہ قربانی کے بدلے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہو اور موت کے خوف پر قابو پانے میں مدد دیتا ہو۔ تو آج کل مسلم سوچ میں اس تصور پر کیا زور دیا جاتا ہے؟ آج کل زور زیادہ تر روحانی رفاقت، پاکیزگی اور الہی انعام کی نوعیت پر ہے۔ بہت سے علماء اور مفکرین کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو دنیاوی جسمانی لذتوں کے محدود تصور سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے، اور یہ کہ جنت کا سب سے بڑا انعام، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے سورۃ التوبہ میں، اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ ٹھیک ہے، اب عیسائیت کی طرف آتے ہیں۔ کیا وہاں بھی جنت میں 100 کنواریوں جیسا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جنت میں کنواریوں کا انعام، خاص طور پر 100 کنواریوں کا تصور، یہ مرکزی یا مستند عیسائی عقیدے کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں؟ تو پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ کیا اس کی کوئی بنیاد ہے؟ اس کا ماخذ بہت غیر واضح ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قرون وسطیٰ کے کسی افسانے یا غلط فہمی سے نکلی ہو۔ ایک کہانی ہے 100 کنواریوں کا خراج کے نام سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 9ویں صدی میں اسپین کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے تعلقات کے بارے میں ہے، لیکن اس کا جنت کے انعام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ متی کی انجیل میں 10 کنواریوں کی تمثیل ہے نا؟ ہاں، وہ روحانی تیاری کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، شاید اس کی غلط تشریح کی گئی ہو۔ کبھی کبھی ایسی باتیں غیر مستند مذہبی تحریروں یا کچھ پرانے گمراہ فرقوں جیسے گنوسٹک متون میں مل سکتی ہیں، لیکن مرکزی چرچ نے انہیں کبھی قبول نہیں کیا۔ تو پھر عیسائیت میں جنت کا مرکزی تصور کیا ہے؟ عیسائی الہیات کے مطابق جنت کا حتمی مقصد اور سب سے بڑا انعام خدا کے ساتھ مکمل اور براہ راست روحانی وصال ہے، جسے بیٹیفک ویژن یا سعادت دیدار کہتے ہیں۔ یعنی خدا کو دیکھنا؟ جی، خدا کی ذات پر اس کی محبت اور جلال میں شریک ہونے پر توجہ ہے۔ بائبل میں جنت کا جو نقشہ ہے، خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب میں، وہ ایک نئے یروشلم، پاکیزگی، روشنی اور خدا کی حضوری کی تصویر ہے۔ وہاں شادی بیاہ یا جسمانی تعلقات کا کوئی ذکر نہیں، جیسا کہ یسوع نے خود کہا تھا متی کی انجیل میں۔ سمجھ گیا۔ اگر ہم تھوڑا وسیع تر دیکھیں تو شاید دونوں مذاہب میں جنت کے یہ تصورات، خاص طور پر ساتھیوں یا فراوانی کے انعامات، قدیم مشرق وسطیٰ کی ثقافتوں میں جو بعد از مرگ زندگی کے تصورات تھے، ان کے بازگشت ہوں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان مذاہب نے ان تصورات کو اپنے خاص الہیاتی مقاصد، انصاف، قیامت، خدا کی قدرت، اس کا رحم، ان کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ الہامی کتب کی تشکیل کا لمبا عمل محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے گہری تاریخی، سماجی اور روحانی وجوہات تھیں۔ جی بالکل۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ بحیرہ مردار جیسے مخطوطات کی دریافتوں نے کیسے ان متون کی تاریخ پر روشنی ڈالی، ان کے استحکام کی تصدیق کی، اگرچہ کینن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صحیح۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سیکولر محققین اسی عمل کو انسانی ارتقاء کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے۔ اور آخر میں ہم نے جنت کی وہ جو دلکش منظر کشی ہے، اس کی علامتی گہرائی اور ثقافتی پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بالکل، یہ ایک ایسی تصویر ہے جس کے بہت سے رنگ ہیں۔ تاریخ، الہیات، متن کی تنقید، ثقافت، سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق کتنا اہم ہے۔ وہ ہماری سمجھ کو کیسے شکل دیتا ہے، چاہے وہ کتابوں کی تدوین ہو یا جنت کی تمثیلات کا مطلب۔ جی۔ تو آج 21ویں صدی میں ہمارا اپنا جدید سائنسی اور عالمی ثقافت کا سیاق و سباق، یہ ان قدیم متون کے ہمارے مطالعے اور ہماری سمجھ پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔
ایک طرف تو متن کی حفاظت اور اسے نسل در نسل منتقل کرنے کی وہ ناقابل یقینی انسانی کوششیں ہیں، دوسری طرف متنی اختلافات بھی ہیں، تشریحات کا تنوع بھی ہے۔ یہ ہمیں الہامی کتب میں انسانی کردار اور خدائی الہام کے باہمی تعلق کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر دور اپنے انداز سے تلاش کرتا رہتا ہے۔